ٹھیک ہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اما بعد. اخرج الامام مسلم امام بخاری رحمہ اللہ عن بعض اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان من اشارات الساعة ان يرفع العلم ويثبت الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی جتنی دلیلیں اللہ رب العالمین نے اس دنیا والوں کے سامنے رکھی ہیں، ان میں سے ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئیاں ہیں. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مستقبل کے بارے میں جو باتیں بیان کرتے ہیں وہ صحیح اور سچا ثابت ہو جانا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے نبی ہونے کی ایک دلیل ہے. ابھی کچھ دن پہلے بات آئی ہے تو اس کو بتا کر آگے بڑھتے ہیں. ایسے ہی ایک گفتگو ہو رہی تھی تو ایک آدمی نے کہا کہ حدیث پر بھروسہ کرنا چاہیے. کیوں حدیث پہ بھروسہ کرنا چاہیے؟ ہم یہ کیسے مان لیں کہ حدیث جو ہیں سب پروٹیکٹڈ ہیں، محفوظ ہیں؟ کیسے ہم مانیں؟ میں نے کہا کہ جب کوئی آدمی حدیث کا انکار کرتا ہے نا، کوئی بھی آدمی کھڑے ہو کر کہے کہ میں حدیث نہیں مانتا، تو اس آدمی کا پایا جانا اس بات کی دلیل ہے کہ حدیثیں سب محفوظ ہیں. کہا کیسے؟ میں نے کہا کہ کئی حدیثوں کی کتاب میں یہ حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ آدمی کھڑا ہو کر کے کہے گا کہ ہم کو حدیث کی ضرورت نہیں، ہمارے لیے قرآن کافی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اور یہ واقعہ سچا ثابت ہوا کہ ایک آدمی کھڑا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ ہمیں حدیث کی ضرورت نہیں ہے. تو اس کا مطلب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ کہا. اگر دنیا میں ایک بھی آدمی انکار نہیں کرتا حدیث کا، کوئی آدمی نہیں ہوتا جو انکار کرتا حدیث کا، تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر شک ہو جاتا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انکار کرنے والے پیدا ہوں گے اور اب تک 1400 سال گزر گئے کوئی انکار کرنے والا پیدا نہیں ہوا، تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی غلط ثابت ہو گئی، شک ہو جاتا. لیکن کوئی کھڑے ہو کر کہے کہ ہم کو حدیث کی ضرورت نہیں ہے، تو اس کا مطلب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیشین گوئی ہے وہ سچی ثابت ہوئی. تو حدیثیں محفوظ ہیں، اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ یہ آدمی میرے سامنے کھڑا ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں حدیث کی ضرورت نہیں ہے، اس کا وجود حدیث کے پروٹیکٹڈ ہونے کی، محفوظ ہونے کی دلیل ہے. ویسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی پیشین گوئی کی ہے، یعنی جو فیوچر کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقبل کے بارے میں بیان کیا، بھوشیوانی کی ہے، ان چیزوں کا صحیح اور سچا ثابت ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہیں، سچے نبی ہیں. اس لیے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے علم غیب عطا نہیں کی ہے، اور جب انسان کو اللہ نے علم غیب عطا نہیں کی تو کوئی آدمی اس طرح کی باتیں بیان کرے 200 300 400 500 1000 1500 سال کے بعد کیا ہونے والا ہے، تو اس کو کیسے پتہ چلے گا؟ 150-200 سال میں ہسٹری اس طرح سے بدل جاتی ہے کہ کتنی چیزیں غائب ہو جاتی ہیں، ندیاں، نہریں، تالاب، ان کی شکلیں بدل جاتی ہیں، شہر کے، ملکوں کے نقشے بدل جاتے ہیں. اور کسی آدمی کا یہ کہنا کہ ایک وقت آئے گا جب ایسا ایسا ہوگا، تو کیا ثابت کرتا ہے، اس کی کیا نشانی ہے؟ اللہ کے رسول سچ کہہ کے گئے ہیں. حدیث کے دلیل ہونے کی دلیل کیا کہتے ہیں؟ دلیل کیا ہے؟ حدیث حجت ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ جب ہم منکرین حدیث سے بات کرتے ہیں
تو اس میں یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں محفوظ ہیں۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری پیشین گوئیاں بھوشوانی صحیح ثابت ہو رہی ہیں۔ تو انہی بھوشوانیوں میں سے مستقبل کے بارے میں پیشین گوئی جو کی گئی، مستقبل کے بارے میں ما اخبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن المستقبل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اصل مستقبل ہے، اس کو مستقبل اردو میں کہتے ہیں، اس مستقبل کے بارے میں جو باتیں بیان کی اس کا صحیح اور سچا ثابت ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں محفوظ ہیں، اس پر عمل ہونا چاہیے۔ تو انہی میں سے ایک حصہ قیامت کی نشانیوں سے متعلق ہے۔ بہت ساری چیزیں ہیں، کچھ چیزیں قیامت کی نشانیوں سے متعلق ہیں، کچھ چیزیں قیامت کی نشانیوں سے متعلق نہیں ہیں۔ تو انہی میں سے جو انسان کو یہ بتلاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی تھے، حدیث پر عمل کرنا چاہیے، ان پیشین گوئی میں سے کچھ پیشین گوئیاں ایسی ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی بتائیں کہ وہ انسان کو بتلائے کہ اب تم قیامت سے قریب ہونا شروع ہو چکے ہو۔ ان قیامت کی نشانیوں پر اگر بات کریں گے تو مختلف حدیثوں میں مختلف نشانیاں ہیں، جیسے دجال کا ذکر ہے، آگ کا نکلنا ہے، سونے کے پہاڑ کا ظاہر ہونا ہے، دابۃ الارض کا ظاہر ہونا ہے، مغرب سے یعنی پشچم کے طرف سے سورج کا نکلنا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن کچھ نشانیاں ایسی ہیں، قیامت کی جو نشانی بیان کی گئی وہ دو طرح کی ہیں۔ کچھ نشانیاں ایسی ہیں جو نیچرل ہیں، قدرتی ہیں، انسان اس کا کچھ نہیں کر سکتا۔ دجال کو روک لے گا ان کو نکلنے سے؟ دجال کو نکلنے سے کوئی روک سکتا ہے؟ سورج کا مغرب سے نکلنا کوئی روک لے گا؟ سونے کے پہاڑ کا ظاہر ہونا کوئی روک لے گا؟ اسی طرح سے دوسری چیزیں، دابۃ الارض کا ظاہر ہونا، عیسیٰ علیہ السلام کا ظاہر ہونا، امام مہدی کا ظاہر ہونا، کوئی روک لے گا؟ لیکن کچھ قیامت کی نشانی ایسی ہیں جس کا انسان کے اپنے ذاتی اعمال سے تعلق رکھتے ہیں، جس سے انسان بچ سکتا ہے، اپنے آپ کو بچا سکتا ہے، اس سے اپنے آپ کو الگ کر سکتا ہے۔ وہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی، 3 نشانی یا 4 نشانی کا ذکر صحیح بخاری کے اس حدیث میں ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ خادم رسول یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان من اشارات الساعہ، یقیناً قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ کیا ہے قیامت کی نشانیوں میں سے؟ تو کہتے ہیں کہ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ ان یرفع العلم، پہلی نشانی کیا ہے؟ علم اٹھا لیا جائے گا۔ ویثبت الجہل، دوسری بات یہ بتائی گئی کہ جہالت قائم ہوگی، ثابت ہوگی۔ یثبت الجہل، جہالت ثابت ہوگی۔ ثابت ہونے کا کیا مطلب ہے جہالت کا؟ جہالت عام ہو جائے گی۔ ابھی اس پر ہم تفصیل سے گفتگو کریں گے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَيُشْرَبَ الْخَمْرُ، لوگ شراب پئیں گے، نشہ کریں گے۔ وَيَظْهَرَ الزِّنَا، اور زنا کاری عام ہو جائے گی۔ آج کی تاریخ میں اگر اس حدیث پر غور کریں تو یہ چاروں کے چاروں قیامت کی نشانیاں ظاہر ہو چکی ہیں اور بہت تیزی سے آگے بڑھ رہی ہیں۔ پہلی چیز ہے ان یرفع العلم، علم کا اٹھا لیا جانا۔ یہاں علم کے اٹھا لیے جانے کا مطلب ہے علوم دینیہ کا اٹھا لیا جانا، ورنہ علم تو بڑھ رہا ہے، سائنس روزانہ ایکسپلور ہو رہا ہے نا۔ آج سے 150 سال پہلے سائنس کہاں کھڑی تھی اور آج کہاں کھڑی ہے؟ پہلا کمپیوٹر جو بنا تھا اس کی سائز کیا تھی اور آج جو کمپیوٹر بنا اس کی سائز کیا ہے؟ کسی کہنے والے نے یہ کہا کہ اگر پہلا کمپیوٹر جس نے بنایا تھا وہ زندہ ہو اور آج کا کمپیوٹر دیکھے تو دیکھ کے ہارٹ اٹیک سے دوبارہ مر جائے گا وہ۔ پہلے زمانے میں ایک ایک کمپیوٹر ایک گھر کے برابر ہوتا تھا، آج کمپیوٹر کا حال یہ ہے کہ آدمی جیب میں لے کے گھوم رہا ہے۔ اتنا زیادہ تو لوگ 150 سال کے اندر اندر، اس سے زیادہ نہیں۔ علم آگے بڑھ رہا ہے، سائنس ایکسپلور ہو رہا ہے، آدمی منگل گرہ میں جا کر زندگی ڈھونڈ رہا ہے، چاند کے بارے میں انسان ریسرچ کر رہا ہے،
سیٹلائٹ چینلز، کتنی ساری تبدیلیاں سائنس میں آ گئی ہیں۔ آج سے 10 سال پہلے کی بات کر لیں تو اسمارٹ فون کے بارے میں کوئی نہیں سوچ سکتا تھا، ہے نا؟ آج ہے۔ تو اس طرح سے سائنس تو بڑھ رہا ہے، ایکسپلور ہو رہا ہے، نئی نئی بیماریوں کے نئے نئے علاج ڈھونڈے جا رہے ہیں۔ اور اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ان یرفع العلم، علم اٹھا لیا جائے گا۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ دینی علم اٹھا لیا جائے گا، دین کا علم اٹھا لیا جائے گا۔ دین کے علم اٹھا لینے میں 2 چیزیں کام کریں گی۔ پہلی چیز ہے دین کے جانکار اس دنیا سے رخصت ہونا شروع ہو جائیں گے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جو لوگ باقی رہ جائیں گے وہ دین سیکھنے کا جذبہ کھو دیں گے، ان کے اندر شوق نہیں ہوگا دین سیکھنے کا، اور اس طرح سے دین کا علم ضائع ہونا اور ختم ہونا شروع ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى لا يبقى الا رؤوسا جهالا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ علم کو انسان کے دلوں سے کھینچ کر کے نہیں نکالے گا، کہ بہت زیادہ جانکار آدمی آج رات کو سویا، صبح اٹھا تو مائنڈ بلینک ہو گیا، اس کا کچھ یاد نہیں ہے، پوچھتا میرا نام کیا ہے نا، یادداشت چلی جائے گی، ایسا نہیں ہوگا۔ بلکہ وَلَٰكِن يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاء، اللہ تعالیٰ علم کو دھیرے دھیرے اس طرح سے اٹھائے گا کہ علماء کو اس دنیا سے اٹھانا شروع کر دے گا۔ گزشتہ سال یعنی 2021 کا سال ایسا رہا جس میں تقریباً ہندوستان اور عرب ممالک میں علماء کے ایک درجن علماء اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ شیخ الوحیدان، شیخ صالح فوزان الفوزان کے بہت قریبی اور اپنے ہم عصر انتقال کر گئے۔ ڈاکٹر ضیاء الرحمن اعظمی، حدیث، بہت بڑے محدث، مدینہ یونیورسٹی کے حدیث کالج کے ڈین تھے، وہ مسجد نبوی میں درس دیتے تھے۔ پہلے وہ نان مسلم تھے، ان کا نام تھا باقی رام، یو پی کے رہنے والے تھے، اعظم گڑھ کے۔ پھر وہ مسلمان ہوئے، ساؤتھ انڈیا پڑھنے گئے، مدینہ میں پڑھائی کیے، مصر گئے، وہاں جا کر پی ایچ ڈی کی، پھر آ کے مدینہ یونیورسٹی میں پڑھانے لگے، پھر دھیرے دھیرے وہاں کے ڈین بنے، پھر وہ حدیث کی بڑی کتاب بھی لکھے، پھر انہوں نے مدینہ مسجد نبوی میں ان کو درس دینے کا موقع ملا، انتقال کر گئے، دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اسی طرح سے آپ دیکھ لیجئے ہندوستان کے جو سب سے بڑے اہل حدیثوں کے مفتی تھے دکتور فضل الرحمن، وہ انتقال کر گئے۔ عین الباری کلکتہ کے رہنے والے، وہ انتقال کر گئے مٹیا برج میں جن کا گھر تھا۔ اس طرح کرتے کرتے ڈاکٹر آر کے نور، وہ انتقال کر گئے۔ تو دھیرے دھیرے تقریباً درجن بھر علماء گزشتہ سال اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اس سال کا وہی حال ہے، یہ کل کی خبر ہے، سعودی کے 2 بڑے عالم انتقال کر گئے۔ اس سے کچھ دن پہلے شیخ عزیر شمس، آج کے دور کے امام البانی تھے، وہ انتقال کر گئے۔ ان سے پہلے ایک حدیث کے بہت زبردست عالم شیخ نیاز احمد طیب پوری، جو حدیث کے بہت بڑے عالم تھے، دنیا میں شاید پہلے عالم ہیں ایسے جنہوں نے صحیح بخاری کا پورا ویڈیو ریکارڈ کروایا ہے، صحیح بخاری پڑھایا، ویڈیو ریکارڈ کروایا ہے، ان سے پہلے ابھی تک کسی نے نہیں کرایا۔ 32 سال تک صحیح بخاری پڑھا ہے اہل حدیث مدارس میں، بہت زبردست قسم کا عالم۔ اللہ نے اتنا نالج دیا تھا ان کو، میں نے 2006 میں پہلی بار ان سے نینو ٹیکنالوجی کے بارے میں سنا تھا۔ آپ لوگ کب جانے تھے نہیں معلوم نینو ٹیکنالوجی کے بارے میں، پہلی بار انہوں نے نینو ٹیکنالوجی کا بیس سمجھایا تھا 2006 میں۔ ابھی خطبہ جمعہ دیتے ہوئے بتائے تھے کہ نینو ٹیکنالوجی کا بیس ہے انسان کے بال۔ 12 فٹ کا اگر کسی کا بال ہے تو اس کے اندر جتنا انرجی کو کیا کہتے ہیں اپنے اندر جمع کرنے کی طاقت ہوگی، اس کو اگر 1 سینٹی میٹر میں کاٹ دیں گے تو بھی اتنا پاور اس کے اندر ہے، اتنی ہی انرجی اپنے اندر ایگزارب کر سکتا ہے، وہ جمع کر سکتا ہے۔ وہیں سے ٹیکنالوجی نکلا، نینو ٹیکنالوجی، بڑی سے بڑی انرجی کو چھوٹے سے چھوٹے جگہ میں جمع کر دینا، یہ نینو ٹیکنالوجی ہی تو ہے۔
سوچیے 2006 میں اتنا نالج تھا، انتقال کر گئے۔ تو اس طرح سے علماء کا اس دنیا سے اٹھا لیا جانا، دھیرے 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 یہ علم کا اٹھا لیا جانا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہاں تک کہ اہل علم ختم ہو جائیں گے، اور کون بچ جائیں گے؟ رؤوساً جہالا، صرف اور صرف جاہل پیسے والے بچ جائیں گے۔ رأسن کا معنی سر ہوتا ہے، یہاں اس کا معنی سردار، مطلب ذمہ دار، جن کے پاس علم نہیں ہوگا۔ پھر کیا ہوگا؟ فاتخذ الناس رؤوسا جہالا فافتوا بغیر علم فضلوا واضلوا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ پھر مسئلے مسائل انہی جاہل سرداروں سے پوچھیں گے۔ مسجد کے صدر صاحب ہیں، کچھ تو جانتے ہوں گے، پوچھ لو انہی سے۔ جماعت کے سیکریٹری صاحب ہیں، کچھ تو آتا ہوگا، پوچھ لو ان سے، ان کو آئے گا کچھ نہیں۔ وہ بنا کسی علم کے پھر فتویٰ دیں گے۔ فضلوا واضلوا، خود بھی گمراہ ہوں گے، دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے، دوسروں۔ اس کے کئی طریقے ہیں، کئی اس میں باتیں ہیں۔ ذمہ داران ایسے ہوں گے، جاہل ہوں گے، ان کی جہالت کے وجہ سے کوئی عالم علم کی بات نہیں کر پائے گا، اس لیے کہ ان کے علم کی باتیں ان کے آئیڈیالوجی کے خلاف ہوں گی، پھر وہ بولنے نہیں دیں گے، ہے نا، وہ بولنے نہیں دیں گے، پھر انگوش لگائیں گے، نہیں ایسا نہیں، یہ نہیں بولنا، ایسا نہیں بولنا، ویسا نہیں بولنا، یہ ساری چیزیں چلتی رہیں گی، جس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ جہالت عام ہوگی۔ جبکہ علم دین ایک ایسا علم ہے جس کی فضیلت میں بہت ساری باتیں قرآن مجید میں اور حدیث رسول میں موجود ہیں۔ علم دین کا سب سے اہم اور بنیادی فائدہ یہ ہوگا کہ علم دین انسان کے آخرت کو سنوارنے کا ذریعہ ہے۔ ہمارے یہاں بہت سارے لوگ پڑھتے ہیں اسکول کالجز میں، جی مجھے شوق ہے کمپیوٹر سیکھنے کا، مجھے کمپیوٹر سائنس میں پڑھائی کرنے کا مجھے شوق ہے۔ بولے کیوں شوق ہے تم کو کمپیوٹر پڑھنے کا؟ کیونکہ قرآن حدیث تو ہے نہیں کہ بھوکے پیٹ بھی اس کی خدمت کر لیں گے تو ثواب ملے گا۔ دنیا کی جو تعلیم ہے وہ روزی کمانے کا ذریعہ ہے، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ آپ روزی کمانے کے لیے اس کو سیکھیے، اس کے ذریعے جتنا زیادہ ہو سکے روزی کمائیے، جس میں زیادہ اسکوپ ہے روزی روٹی کا اس کے طرف جائیے۔ شوق کا کیا معنی رہتا ہے؟ اس میں کوئی شوق ہے؟ شوق ہونا چاہیے قرآن سیکھنے کا، حدیث سیکھنے کا، کہ اگر نہ کھائیں بھوکے رہ کر بھی اس کی خدمت کر لیں تو آخرت میں مجھے کچھ مل جائے گا۔ کوئی بھوکے پیٹ ناسا میں اگر جاب کر لے گا تو اس کو کیا ملے گا آخرت میں؟ لیکن کوئی بھوکے پیٹ اگر قرآن حدیث کی خدمت کرے گا تو اس کو آخرت میں بہت کچھ ملے گا۔ یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا من ثلاثۃ اشیاء، جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے نیکی کا جو سلسلہ ہے وہ بند ہو جاتا ہے، سوائے اس بات کے کہ اس نے کسی تین میں سے کسی ایک چیز کو اپنایا ہو۔ الا من صدقۃ جاریہ، الا یہ کہ وہ صدقہ جاریہ کرے، او علم ينتفع به، یا ایک ایسا علم جس سے دنیا کا فائدہ ہوتا ہو، او ولد صالح يدعو له، یا اس کی نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے۔ ان تینوں کا تعلق علم دین سے ہے۔ صدقہ جاریہ کون کرے گا؟ کون بددین کرے گا؟ جس کا یہاں دین نہ ہو، ایمان نہ ہو، عقیدہ درست نہ ہو، صدقہ جاریہ کر کے کیا کرے گا؟ اس کو کوئی فائدہ ہوگا؟ تو بنیادی طور پر دین کا علم ہوگا تبھی صدقہ جاریہ کرے گا۔ صدقہ جاریہ میں جتنی چیزیں ہیں اس میں سب سے پہلے نمبر پر کیا آتا ہے؟ علم دین کو پھیلانا ہے، یہ اس میں مدد کرنا۔ کوئی قرآن چھپواتا ہے، کوئی کتابیں چھپواتا ہے، لوگوں میں تقسیم کرتا ہے، دعوت و تبلیغ کے کام میں حصہ دار بنتا ہے، یہ صدقہ جاریہ ہے۔ مسجد کی تعمیر ہے، یہ صدقہ جاریہ ہے۔ مدارس کی تعمیر ہے، یہ صدقہ جاریہ ہے۔ تو اس طرح سے انسان کی زندگی میں جو اچھا کام کیا جائے جس کا اس کو بعد میں ثواب ملتا رہے، اس میں بنیادی طور پر پہلے نمبر پر جس کا ذکر ہوا وہ صدقہ جاریہ، وہ بنا علم کے ہو ہی نہیں سکتا۔ او علم ينتفع به، ایسا علم جس سے دنیا کو فائدہ ہو۔ عام طور پر وہ لوگ جو زیادہ سمجھدار بنتے ہیں
وہ کہتے ہیں جی علم نافع کا ذکر ہے جس علم سے دنیا کو فائدہ ہو. اسے صرف دین کا علم ضروری نہیں ہے، ہر وہ علم جس سے دنیا کو فائدہ ہو. مجھ کو کوئی بتائے کہ ایٹم بم بنانا جس نے سیکھا اور دنیا کو سکھایا، اس سے دنیا کو کیا فائدہ ہوا آج تک؟ سوائے لوگوں کے خون بہنے کا کچھ ہوا کسی کو فائدہ اس سے؟ نہیں ہوا. بہت ساری بیماریاں اسی ایٹمی کیا کہتے ہیں اس کے وجہ سے، ایٹمی چیزوں کے استعمال کی وجہ سے ہے. گلوبل وارمنگ کا سارا مدار اسی سے ہے. تو اس سے کون سا دنیا کو فائدہ ہوا؟ کوئی فائدہ نہیں ہوا. او علم ينتفع به میں بنیادی طور پر علم دین ہے. دنیاوی جو علوم ہیں اس میں 2-4 چیزیں سمجھیے 95 50 100 میں سے 5% دنیاوی علم آ سکتا ہے. جس نے کسی نے کوئی بیماری یا ادویات کی کیا کہتے ہیں کھوج کر لی، وہ ایک اچھا علم ہے. لیکن سوال ہے کہ وہ بھی آدمی جس نے اچھی دوائیں ایجاد کی ہیں، کسی بیماری کا اچھا علاج ڈھونڈ لیا ہے، اگر وہ صاحب ایمان نہیں ہے، اس کو اللہ کے بارے میں علم نہیں، دین کے بارے میں، اسلام کے بارے میں علم نہیں ہے، وہ علم دین سے کورا ہے، وہ مشرک ہے، وہ کافر ہے، اس کو کوئی فائدہ ہوگا؟ تو علم ينتفع به میں بھی پہلے نمبر پر شرط کیا ہے؟ علم دین ہو اس کے پاس، وہ مسلمان ہو. تیسرے نمبر پر ولد صالح يدعو له، نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے. تو باپ پہلے خود نیک ہو تب نہ اولاد نیک ہوگی. اور نیک ہونے کے لیے علم دین ضروری ہے، دین کی بنیاد اور اس کے مبادیات کے بارے میں جانکاری ضروری ہے. اور قیامت کے دن انسان سے جو سوال کیے جائیں گے اس میں سے ایک سوال یہ بھی ہوگا، بلکہ قیامت سے پہلے قبر کا سوال دیکھ لیجئے، اس کا علم سے تعلق. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان کو قبر میں لٹایا جائے گا اور پوچھا جائے گا من رب کا، فرشتے پوچھیں گے تمہارا رب کون ہے؟ فَأَمَّا الْمُؤْمِنُ فَيَقُولُ رَبِّي اللَّهُ، جو مومن ہوگا وہ کہے گا میرا رب اللہ ہے. اس کے عمل میں اللہ کی عبادت پائی جاتی تھی، اس کے عقیدے میں اللہ کے لیے خلوص پایا جاتا تھا، اس کی زندگی کا مقصد اللہ کو راضی کرنا تھا، تو آدمی کیا کہے گا؟ ربی اللہ. لیکن کوئی آدمی اگر اللہ کو راضی کرنے کی کوشش ہی نہیں کیا ہے، بدعت شرک میں مبتلا رہا ہے، اللہ رب العالمین کو راضی کرنا اس کی زندگی کا مقصد ہی نہیں تھا، اس کی زندگی کا مقصد نام کمانا، بڑا ہونا، اونچے عہدے تک پہنچنا، اونچائی کو حاصل کرنا، اونچی چیزوں کا حاصل کرنا، صرف نام شہرت کے علاوہ اس کا کوئی مقصد نہیں رہا زندگی میں، تو وہ کیسے کہے گا ربی اللہ؟ وہ کہے گا کیا؟ ہا لا ادری، مجھے نہیں معلوم. فرشتے کہیں گے لا طلیت ولا دغیت، نہ تو نے جانا اور نہ ہی جاننے کی کوشش کی. علم، نہ تو نے جانا نہ جاننے کی کوشش کی. علم جانا تو علم ہے، جاننے کی کوشش کی تو طلب علم ہے، علم حاصل کرنا ہوا. اس نے نہ جانا نہ جاننے کی کوشش کی کا مطلب یہ ہے اس نے دین کا علم حاصل نہیں کیا. یہ بھی علم. پھر ما دینوں کا، تمہارا دین کیا ہے؟ فَأَمَّا الْمُؤْمِنُ فَيَقُولُ دِينِيَ الْإِسْلَامُ، مومن کہے گا میرا دین اسلام ہے، اسلام پر عمل کرتا تھا، اسلام سے محبت کرتا تھا، اسلام پر چلتا تھا، اسلام کی پرچار کرتا تھا، تو وہ یقیناً اپنے زبان سے نکال کے کہے گا میرا دین اسلام ہے. لیکن اگر وہ اسلام پر عمل ہی نہیں کرتا تھا، وہ سمجھتا تھا نماز پڑھ لیے بس اتنا ہی اسلام ہے، کاروبار اپنی مرضی سے، شادی بھی اپنی مرضی سے، ساری چیزیں شوق پورا کرنے کے لیے، ہر چیز میں دکھاوا کیا کہتے ہیں، وہ آدمی ہر قسم کی غلاظت اور دنیا کی ساری برائیاں اس کے اندر تھی. وہ سمجھتا تھا کہ اسلام کا مطلب خالی نماز پڑھ لینا ہو گیا، نماز پڑھ لی، بعد باقی جو کرنا ہو کرو. تو ایسی صورت میں وہ تھوڑی بول پائے گا میرا دین اسلام ہے. کتنے مسلمان ہیں جو اسلام سے نفرت کرتے ہیں، نام مسلمانوں کا ہے، باپ ماں مسلمان گھرانے کے ہیں، لیکن کیا کر رہے ہیں؟ اسلام سے نفرت. جی ہمارے اسلام میں اتنا زیادہ سختی نہیں ہے. ایک گھر میں، اب میں گھر میں درس دینا اسی لیے بند کیا، بہت پہلے کی بات ہے، مجھ کو ایک گھر میں لے گئے درس دینے کے لیے، تو مرد حضرات سامنے بیٹھ گئے، عورتیں پیچھے بیٹھ گئیں. میں نے کہا بھائی ہم یہاں پہ درس نہیں دیں گے، عورتیں سامنے سب منہ کھلا ہوا بیٹھی ہوئی ہیں. 2 پرابلم ہے، ایک تو سامنے بے حجاب بیٹھی ہیں، دوسرا یہ لوگ 2 منٹ سے زیادہ چپ بیٹھیں گی نہیں، فوراً آپس میں بات چیت شروع کر دیں گی، پھر میں ڈانٹوں گا، اچھا نہیں لگے گا. اس سے اچھا مجھ کو آڑ میں رکھو، ان کو دوسرے روم میں رکھو، میں اس روم میں بیٹھتا ہوں، میں اتنے زور سے بولوں گا آواز ان تک چلی جائے گی. زیادہ سمجھدار ہیں نا، بڑی بڑی ڈگری والے ہیں. تو اس نے کہا اسلام بہت سافٹ ہے، آپ اس کو ہارڈ بنا رہے ہیں.
اسلام کیا ہے؟ سافٹ ہے، اب اس کو ہارڈ بنا رہے ہیں۔ میں نے کہا اسلام سافٹ ہے، لیکوڈ نہیں ہے۔ آپ اس کو لیکوڈ کیوں بنا رہے ہیں بھائی؟ اس کو سافٹ رہنے دیجیے۔ ہم اس کو سافٹ رہنے دے رہے ہیں، ہم اس کو ہارڈ نہیں بنا رہے ہیں، آپ اس کو لیکوڈ بنا رہے ہیں۔ اب تو بھاپ بن گیا، لیکوڈ بھی نہیں رہا۔ اب تو بھاپ بن کے اڑنے لگا ہے، پانی بھی نہیں رہا۔ لیکوڈ کو اردو میں کہتے ہیں سیال، اور بھاپ کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ ویپر۔ اب وہ ویپر بن گیا، اس کو پر لگ گئے، اڑ رہا وہ، ہے نا؟ تو یہ حال ہے لوگوں کا۔ حجاب سے نفرت مسلمانوں کو ہی، غیر مسلم کو نہیں۔ غیر مسلم تو سیدھا کہا، ایک جج نے کہا نا کہ اگر اسلام میں حجاب واجب ہے تو ایک بات بتائیے کہ مسلمانوں کے اتنے بڑے بڑے گھرانے ہیں، کتنے لوگ اسلام کیا حجاب پہنتے ہیں؟ ترکی کے بادشاہ کی بیوی کیوں برقع نہیں پہنتی؟ اس کا چہرہ کیوں کھلا ہوا ہے؟ پاکستان کے پردھان منتری کا چہرہ کیوں کھلا تھا؟ جب بے نظیر بھٹو بنی تھی پردھان منتری پاکستان کی تو اس کا حجاب کیوں نہیں تھا؟ بنگلہ دیش کی شیخ حسینہ تو برقع پہنتی نہیں ہے نا؟ فلاں نہیں پہنتے، فلاں نہیں پہنتے، فلاں نہیں پہنتے، اتنے سارے لوگ جو بڑے بڑے انٹلیکچوئل جس کو کہا جاتا ہے وہ نہیں پہن رہے ہیں، تو آپ 4 فنڈامنٹلسٹ پہن کر کے کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ اسلام میں؟ یہ اسلام میں نہیں، آپ نے گڑھ لیا۔ اسلام کے دشمن مسلمان خود، غیر مسلم نہیں۔ احمد دیدات نے اسی لیے کہا تھا نا کہ اسلام کے سب سے بڑے دشمن وہ مسلمان ہیں جو نان پریکٹیشین ہیں، جو پریکٹس نہیں کرتے اسلام پر۔ یہ حالات لے کر جو انسان جائے گا تو بول پائے گا دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے؟ پھر وہ کہے گا لا ادری، مجھے نہیں معلوم۔ تو پھر فرشتہ یہی کہے گا نہ تو نے جانا نہ جاننے کی کوشش کی، مطلب تو جاہل تھا، تو نے علم نہیں حاصل کیا دین کا۔ پھر اس سے پوچھا جائے گا ماذا تقول فی ھذا الرجل، اس آدمی کے بارے میں تم کیا کہتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں؟ تو مومن ہوگا، متبع سنت ہوگا، بدعتی نہیں ہوگا، آمین رفیدن کرنے والا ہوگا۔ ہاں، اس لیے سب سے نچلا درجہ یہی نہ ہے کہ یہ سنت ہے۔ ہم تو سمجھتے ہیں نماز کا حصہ ہے، کسی بھی صورت میں نہیں چھوڑنا چاہیے۔ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی یہ سنت ہے، چھوڑنے سے کوئی حرج نہیں ہے، تو کم سے کم اتنا تو مانتے ہو کہ یہ سنت ہے۔ تو سنت پر عمل کرنے والا وہ ہوگا جو نبی کے طریقے پر عمل کرتا ہوگا۔ اس کا مطلب جو اس پر عمل نہیں کرا کم سے کم سنت تو چھوڑ رہا ہے، بدعت تو کر رہا ہے۔ تو آمین رفیدن کرنے والا ہونا ضروری ہے نا قبر میں، نبینا محمد کہنے کے لیے۔ آمین بولنے والا ہوگا، رفیدین کرنے والا ہوگا، 5 ٹائم کا نماز پڑھتا ہوگا، نماز ویسے ہی پڑھتا ہوگا جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کر کے دکھایا ہے۔ کیا؟ صلو کما رأیتمونی اصلی، جیسے میں نماز پڑھتا ہوں ویسے ہی پڑھو۔ من صلی صلاتنا، جو ہماری نماز کی طرح نماز پڑھتا ہے، واستقبل قبلتنا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، ہمارے قبلے کی طرف منہ کرتا ہے، واکل ذبیحتنا، اور ہم مسلمانوں کا ذبیحہ کھاتا ہے، فذلک المسلم، وہی مسلمان ہے۔ اسلام کی پہچان اللہ کے رسول نے ظاہری پہچان تو یہ بتائی، ہماری نماز کی طرح نماز ہو، جس ٹائم میں ہم پڑھتے ہیں اس ٹائم میں وہ پڑھتا ہو، ہم جیسے پڑھتے ہیں ویسے وہ پڑھتا ہو۔ لیکن اگر یہ ساری چیزیں نہیں ہوں گی تو کیا کہے گا؟ مجھے نہیں پتا۔ فرشتے کیا کہیں گے؟ نہ تو نے جانا نہ جاننے کی کوشش کی۔ تو علم، قبر کے سوالوں کے جواب کی بنیاد کیا ہے؟ علم دین کا حصول۔ بڑے افسوس کی بات ہے، ایک ہفتہ ہوا، ایک 18 یا 19 سال کا لڑکا ہوگا، میں نے اس سے کہا کہ تم کو پتہ ہے توحید کسے کہتے ہیں؟ بولے سنا تو ہے، تقریر میں مولوی لوگ بولتے ہیں مجھے پتہ نہیں ہے توحید کسے کہتے ہیں۔ 18-19 سال کا لڑکا، اس کو کرکٹرز کے 7 پیڑھیوں کے نام یاد ہیں، فلمی دنیا کے لوگوں کے کون کس کی بیٹی جائز ہے، کون کس کی ناجائز اولاد ہے، وہ بھی اس کو یاد ہے۔ اس کو یہ بھی یاد ہے کہ پیسہ کیسے کمایا جاتا ہے، اس کو یہ بھی یاد ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ پیسہ، سب سے بڑا بلینئر آج کے ڈیٹ پہ کون ہے۔ اسے یہ یاد نہیں ہے کہ توحید کیا ہے۔ افسوس کہ توحید کے بارے میں جانکاری نہیں ہے اسے۔ جس کا یہ حال ہوگا بتائیے اس کا کیا حال ہوگا؟ وہ ربی اللہ، دینی الاسلام، نبینا محمد بول لے جائے گا؟ اتنا آسان ہے؟ اور نہیں بول پائے گا تو پھر کیا حالت ہوگی اس کی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ایک فرشتہ لایا جائے گا اس کے لیے،
اندھا، بہرا، گونگا۔ وفی یدہ مطرق من حدید، اس کے ہاتھ میں ایک لوہے کا ہتھوڑا ہوگا، اس ہتھوڑے سے ایک مرتبہ کے لیے اگر کسی پہاڑ کو مار دیا جائے تو پہاڑ بالو بالو ہو جائے گا، ریزہ ریزہ ہو جائے گا۔ پھر وہ فرشتہ اس ہتھوڑے سے اس کے سر پہ زور سے مارے گا، فیصرخ، وہ آدمی چیخے گا، چلائے گا، اتنی بھیانک آواز نکالے گا، یسمعہ الا الثقلین، انسان اور جنات کے علاوہ ساری مخلوق، اس دنیا کی ساری مخلوق، دنیا کے کسی بھی کونے میں کوئی بھی مخلوق بستا ہو، سب اس کی چیخ کو سنیں گے۔ اتنا آسان ہے؟ علم دین کو انسان حقیر سمجھ رہا ہے، کیا ہوگا پڑھ کر کے؟ بھئی ہم تھوڑی کہتے ہیں کہ سب لوگ مولانا بن جاؤ، بھئی اپنا بنیادی عقیدہ تو سیکھو، عبادت کے بارے میں تو جانکاری لو۔ 95% مسلمانوں کو اگر کھڑا کر کے پوچھا جائے، 5 وقت کے نمازی، 40-50 سال سے نماز پڑھنے والے، تو 10 چھوڑ کر 11واں دعا اسے نماز کا نہیں آتا۔ رکوع کی دعا، سجدے کی دعا، 2 سجدے کے درمیان کی دعا، رکوع سے اٹھنے کے بعد کی دعا، دعائے ثنا اور تشہد کی 4 دعائیں یا تو 3 دعائیں، وہ بھی الفاظ کس طرح بولے گا پتہ نہیں۔ اگر جوڑا جائے کہ عربی کے حروف تہجی، الفابیٹس، الف با تا سا، الف سے یا تک پوچھ لیا جائے تو 80% مسلمان صحیح طریقے سے اس کو اپنی زبان سے ادا نہیں کر سکتے ہیں۔ 80% اس کا کہتے ہیں کہ اللہ کی مدد نہیں آ رہی، ہم مار کھا رہے ہیں۔ 80% آبادی۔ آج ہی میں ایک ہسٹری کی کتاب پڑھ رہا تھا، تو اس میں میں نے پڑھا کہ جب ہندوستان میں اسلام آیا تو اس کے ابتدائی دور سے اسلام گزر رہا تھا ہندوستان میں، تو اس وقت لوگوں کی حالت کیا تھی؟ سندھ کے چرواہے عربی میں بات کرتے تھے، سندھ کے چرواہے عربی میں بات کرتے تھے، جو بھینس بکری چراتے تھے نا، وہ بھی عربی سیکھ رکھے تھے۔ تبھی نا اسلام کی حکومت قائم ہوئی تھی ہندوستان میں۔ یہ محمد بن تغلق کے زمانے کا واقعہ کی بات کر رہا ہوں۔ غوری کیا کہتے ہیں غزنوی سرکار ختم ہونے کے بعد جب تغلق کی سرکار قائم ہوئی، اس زمانے میں ہندوستان میں محمد بن تغلق اہل حدیث تھا، ہندوستان میں بہت زیادہ دن ٹکا نہیں، بیچارے کو مار دیے تھے لوگ۔ یہی سب وہی خانقاہی اور مزار پرست لوگ ہی مارے تھے ان کو، قبروں سے نکل کر کے، قبر کی پوجا کر رہے تھے نا، وہ نکل کر کے سازش کر کے مارے تھے ان کو۔ ان کا وزیر کو پہلے مار دیے، وہ مر گیا تو اس کے بعد ختم ہو گیا۔ اس زمانے میں اسلام کی کیا اشاعت ہوئی تھی، اس کی کچھ تفصیل انشاءاللہ اس جمعہ کو آئے گی تانتی باغ میں، اس لیے کہ ابھی ٹاپک وہی چل رہا ہے، ہندوستان میں اہل حدیث کی تاریخ اہل حدیث ہندوستان کی۔ سندھ کے چرواہے عربی بولتے تھے، سندھ کے چرواہے، سوچئے عربی بولتے تھے، لوگوں نے سیکھا تھا، دین کا وہ علم حاصل کیا تھا، تب جا کر یہاں اسلام کی حکومت قائم ہوئی تھی، اور اسی کا برکت تھا کہ ہندوستان سونے کی چڑیا کہلاتی تھی۔ لیکن جب وہ سب بھول گئے، اے فار ایپل، ڈی فار ڈاگ جب سیکھا تو یہ حالت ہوا ہے کہ ابھی اگر میں بولتا ہوں چیلنج کے 100 آدمی کو کھڑا کر کے الف با پوچھ لو، 80 لوگ ایسے ہوں گے جو صحیح سے دال اور ضاد اور جیم اور زا میں فرق نہیں کر پائیں گے۔ سبحان ربی الاعلیٰ کو سبحان ربی الاعلیٰ پڑھے گا، سبحان ربی العظیم کو سبحان ربی العظیم پڑھے گا۔ عظیم اور عظیم میں فرق ہوتا ہے، کتنے لوگ تو عظیم ہی پڑھتے ہوں گے۔ یہ علم دین نہیں سیکھنے کا نتیجہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ علم اٹھا لیا جائے گا۔ دوسری بات وَيَثْبُتَ الْجَهْلُ، جہالت ثابت ہوگی، مطلب لوگ جہالت چھوڑنے کو تیار نہیں ہوں گے، وہ جاہل رہنا ہی میں ان کو اچھا لگے گا، وقت نہیں ملے گا کہ دین کا علم حاصل کر سکیں، دینی علم سیکھنے سے بھاگیں گے لوگ، بیٹھ کر کے گھنٹوں کرکٹ کی کامنٹری اور کرکٹ میچ دیکھیں گے، IPL دیکھیں گے، دنیا بھر کی ساری چیزیں وہ سیکھیں گے۔ اگر نہیں سیکھیں گے تو قرآن اور حدیث نہیں سیکھیں گے۔ مسلمانوں کی بڑی آبادی، اس کو کارل مارکس کو پڑھنے کا ٹائم ہوگا، لینن کے بارے میں پڑھنے کا ٹائم ہوگا، اس کو ہندوستان کے دوسرے لوگوں کے بارے میں جاننے کا شوق ہوگا،
اسے یہ جاننے کا شوق ہوگا کون کتنا کما رہا ہے، کون کتنا خرچ کر رہا ہے، کس نے چائے کتنے روپے کی پی ہے، کس نے کس برانڈ کا کپڑا پہنا ہے، یہ سب جاننے کا شوق ہوگا، سرچ کر کے ڈھونڈ کر کے اس کے بارے میں نالج لے گا۔ لیکن وَيَثْبُتُ الْجَهْلَ، اگر اسے نہیں معلوم ہوگا تو قرآن سیکھنے کا شوق نہیں ہوگا۔ پڑھا لکھا انجینئر آدمی ملا مجھ سے، انجینئر آدمی، میں نے کہا کہ قرآن صحیح سے پڑھنا چاہیے گا، وہ تو عالم لوگوں کا کام ہے، ہم تھوڑی عالموں کی طرح پڑھ سکتے ہیں۔ تو پھر کہو کہ جنت بھی عالموں کے لیے، ہم تھوڑی جنت جانا چاہتے ہیں۔ اس لیے کہ جنت میں جب انسان جائے گا تو کہا جائے گا اقرأ ورتق ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا۔ کیا کہا جائے گا؟ 4 جملے ہیں، کوئی عربی جانتا ہو تو اس کا مطلب سمجھے گا۔ اقرأ پڑھو، ورتق چڑھو، ورتل ترتیل سے پڑھو۔ ترتیل کا مطلب ہوتا ہے ہر حرف کو ویسے ہی ادا کرنا جیسا اللہ تعالیٰ نے اس کو ادا کرنے کا حکم دیا ہے، اور ان جگہ پر کھینچنا جہاں کھینچنے کا حکم ہے، جہاں کھینچنا منع ہے وہاں نہ کھینچنا، جہاں اسٹاپ رکنا ہے وہیں رکنا، کہیں دوسری جگہ نہ رکنا۔ اس کو تعریف جب ترتیل کا کیا جاتا ہے تو کہتے ہیں مخارج حروف، یعنی الفابیٹس کی صحیح ادائیگی، وہ اماکن وقوف، کہاں کہاں ٹھہرنا ہے کہاں نہیں ٹھہرنا ہے، اس کی رعایت کرتے ہوئے جو قرآن تلاوت کرتا ہے اس کو ترتیل کہتے ہیں۔ دنیا میں کبھی زندگی میں ترتیل سے پڑھا ہی نہیں ہے تو وہ وہاں پہ کیا ترتیل سے پڑھے گا؟ ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، جس طرح تو دنیا ترتیل کے ساتھ پڑھتا تھا، پورے پرفیکٹ انداز سے قرآن کی تلاوت کرتا تھا۔ جیم ذال ضاد ضا اور ضا، ان 5 حرفوں میں فرق ہوتا تھا۔ ہا اور ہا میں فرق کرتا تھا، سین اور صاد میں فرق کرتا تھا، شین میں فرق کرتا تھا، دال تا طا ان میں فرق کرنا سیکھا تھا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے والے لوگ ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا کا جب حکم ہوگا تو وہیں کھڑا رہ جائے گا، آگے ہی نہیں بڑھ پائے گا، اس لیے کہ اس نے زندگی میں کبھی ترتیل سے پڑھا ہی نہیں ہے۔ جہالت ثابت ہو جائے گی، انسان کے جوڑ میں جہالت گھس جائے گی۔ رکوع، سجدہ، تشہد، اس کی دعائیں، ایک لڑکے کے پیچھے 3 سال سے پڑھا ہوں، آیت الکرسی نہیں یاد کرا سکا میں، 3 سال ہو گئے اس کو آیت الکرسی نہیں یاد کرا سکا۔ ہاں ٹھیک ہے پڑھ لوں گا، ہاں ٹھیک ہے سنا لوں گا۔ ایک WBCS آفیسر ہے، اسے کہا آیت الکرسی سناؤ تو غلطی کی، ایک ہفتے بعد کہا پھر سناؤ، پھر غلطی کی، اس کا بولے ہم لوگ سے نہیں ہوگا مولوی صاحب، وہ آپ لوگ پڑھ لیجئے۔ WBCS کر لیا ہے، سرکاری نوکری لی ہے، فنانس ڈپارٹمنٹ میں جاب کرتا ہے، اس کو سب پتہ ہے کہ ٹیکس کیسے جوڑا جاتا ہے، کیسے کاٹا جاتا ہے، انٹرسٹ ریٹ کا کیا سسٹم ہے، کیسے چڑھے گا کیسے اترے گا، اسے آیت الکرسی نہیں پتہ ہے، جو قرآن مجید کی سب سے عظیم آیت ہے۔ پھر آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَيُشْرَبُ الْخَمْرُ، شراب پیا جائے گا، دھڑلے سے لوگ شراب پئیں گے۔ مسلمان محلے کے کتنے بچے شراب پی کے رات کو بواتے پھرتے ہیں، نشہ خوری عام ہو جائے گی، نشہ عام، لوگوں کو برا نہیں لگے گا۔ کل مسکرین خمر و کل مسکرین حرام، ہر وہ چیز جس میں نشہ ہے وہ شراب ہے۔ مولوی لوگ نماز پڑھ کے باہر نکلیں گے ایسے، یہاں پہ کیا بولتے اس کو، ناڑی، پیجامے کی ناڑی سے نکالیں گے، کھینی رگڑنا شروع کر دیں گے مسجد کے گیٹ میں کھڑے ہو کر کے، اور جب کوئی سلام کریں گے تو ایسے ایسے ہاتھ پوچھ لیں گے، اس ایسے ہاتھ ملائیں گے، پھر ایسے ہاتھ جوڑ دیں گے۔ مولویوں کا حال ہوگا یہ دھولا گڑھ جانتے ہو؟ دھولا گڑھ یہ دیگھا والے روٹ میں پڑتا ہے، وہیں پہ ایک جگہ چنیر ماٹ بنگلہ سائڈ ہے، وہاں تقریر کرنے گیا تھا۔ مولانا صاحب تو گٹکا چبا رہے ہیں اور تقریر کر رہے ہیں، گٹکا چباتے ہوئے تقریر کر رہے ہیں، برا ہی نہیں لگ رہا ہے۔ کتنی مسجدیں ہیں، چلے جاؤ مولوی لوگ کے روم میں، پان کی پک سے بھرا پڑا ہے، مسجد میں بیٹھ کے وہ کھینی رگڑ رہا ہے، تمباکو کھا رہا ہے، گٹکا کھا رہا ہے، تھوک کے غسل خانہ اور پیخانہ گندا کر کے رکھا ہے، مسجد کا غسل خانہ پیخانہ تھوک کے گندا کر کے رکھا ہے، اس کی دیواریں گندی ہو گئی ہے۔ یہ مسلمان ہیں جن کو کہا گیا الطہور شطر الایمان، صفائی آدھا ایمان ہے، وہ گندگی چبا رہا ہے، روزہ رکھ کے گل رگڑ رہا ہے مسجد کے وضو خانے میں بیٹھ کر کے، سگریٹ، کھینی، گٹکا، تمباکو، نیا چلا ہے حکا،
حکا نیا چلا ہے آج کل کا نیا فیشن، اور باپ ماں کو بالکل برا نہیں لگتا، کچھ فرق نہیں پڑتا، چل رہا ہے تو چل رہا ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وقت آئے گا جب شراب عام ہوگا، وَيُسَمُّونَ بِغَيْرِ اسْمِهِ، شراب کو شراب کے نام سے نہیں پیئیں گے، اس کا نام بدل دیں گے، اس کا پیئیں گے۔ کتنے شراب میں وائن لکھا رہتا ہے، سب کا نام بدل گیا ہے، آدمی پی رہا ہے۔ وائن پر ایک چٹکلا یاد آیا، میری زندگی کا چٹکلا، ایک ٹی وی چینل ہے شیعوں کا ون، میں اس کو ایک زمانے تک وائن پڑھتا تھا، بعد میں پتہ چلا کہ یہ ون لکھا وائن نہیں لکھا، وائن ہی ہوگا، اس میں کیا ہے، اس میں وائن ہی ہوگا، جس طرح وائن نقصان ہے انسان کے لیے وہ چینل بھی نقصان ہوگا۔ میں اس کو ایک زمانے تک وائن پڑھا، وہ میرے ایک دوست ہے کلکتہ کا، اس نے کہا کہ بھائی یہ وائن نہیں ون لکھا ہوا ہے، سمجھ گئے؟ تو یہ حال ہے، لوگ وَيُسَمُّونَ بِغَيْرِ اسْمِهِ، نام بدل دیں گے، اور شراب بھی برانڈیڈ ہوگا۔ بہار میں شراب بندی ہے، کیا مطلب ہے؟ دیسی شراب بند ہے، برانڈیڈ شراب پی سکتے ہیں۔ شراب کا حال یہ ہے کہ گجرات میں شراب بندی ہے 25 سال سے۔ کل نیوز چینل میں ایک آدمی گھس گیا، اس سے سوال پوچھا گیا تو شراب پی کے الٹا پلٹا بک رہا ہے، تو اینکر نے کہا لو گجرات ماڈل یہی ہے جہاں لوگ شراب پی کر اسٹوڈیو میں گھس گئے بات کرنے کے لیے، اور اس سے زیادہ برا حال کیا ہوگا؟ شراب پی کر کے آدمی مست، ایکسیڈنٹ، لڑائی جھگڑے، ماں کو پیٹ رہا ہے، باپ کو گالیاں دے رہا ہے۔ شراب کو کیا کہ ام الخبائث، ساری مصیبت کی جڑ، آدمی پی رہا ہے پھر جو منتا کر رہا ہے، اور پھر آخر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ وَيَظْهَرَ الزِّنَا، زنا عام ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مرد کا کسی عورت کو ہاتھ لگانا اتنا بھاری ہے کہ اگر مرد اپنے اوپر لوہے کی کیل ٹھنکوا لے تو یہ اس کے لیے آسان ہے، اتنا خطرناک جرم ہے۔ ہاتھ پکڑ کے لڑکے لڑکیاں روڈ میں ایسے گھوم رہی ہیں، ایسا لگ رہا ہے جیسے کہ وہ کوئی تھیلی ہاتھ میں لے کے جا رہا ہو، ہے نا، سبزی کا بیگ ہاتھ میں، تھیلی ہاتھ میں لے کے جا رہا ہو، تو جیسے کوئی فکر نہیں ہے، وہی حال ہے۔ وَيَظْهَرَ الزِّنَا، زنا عام ہے، بار ریسٹورنٹ آدمی جا رہا ہے، زنا کاری عام ہے، لوگ دیکھ رہا ہے، موبائل انٹرنیٹ چالو کیا زنا دیکھ رہا ہے نا، اسکول کالجز میں کیا حال ہے۔ دھڑلے سے آدمی کہتا ہے کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، اب کیا کر سکتے ہیں، ہے نا، کیا کر سکتے ہیں، کہ اس کا مطلب ایسے لگتا ہے کہ زنا کے علاوہ دنیا میں اس کے پاس کوئی راستہ نہیں، کہ ابھی اگر وہ زنا نہیں کرتا تو اس کا کوئی گردن دبا کے مار دیتا، عمر ہی جاتا۔ وَيَظْهَرَ الزِّنَا، زنا عام ہو جائے گا، اس قدر زنا عام ہوگا، اس قدر زنا عام ہوگا کہ اس کو جسٹیفائی کیا جائے گا۔ یہی تو ہوا زنا کا ظاہر ہونا، اس کو جسٹیفائی کیا جائے گا زنا کو مسلمانوں کے ذریعے۔ پاکستان اسلامی ملک کے نام سے بنایا گیا، وہاں ابھی زنا کے اڈوں کو لائسنس دیا جاتا ہے سرکار کی طرف سے، سرٹیفائیڈ زانی۔ بنگلہ دیش سرٹیفائیڈ زانی، انہیں گورنمنٹ لائسنس دیتی ہے، کا مطلب کہتی ہے کہ اب تم زنا کر سکتے ہو، شراب کھانے اور زنا کے اڈے کھلے ہوئے ہیں، ہر جگہ چل رہا ہے۔ اس کو جسٹیفائی کیا جائے گا، کس طرح سے؟ زنا کرنا انسان کا فنڈامنٹل رائٹ بن جائے گا، بنا ہے نا انسان کا فنڈامنٹل رائٹ زنا کرنا۔ اب تو اس سے بھی آگے چلے گئے ہیں، انگلینڈ امریکہ میں یہ قانون بنا دیا گیا ہے کہ کوئی آدمی اپنی بیوی کو اگر اس کے کسی دوست کے ساتھ زنا کرنا چاہے تو روک نہیں سکتا ہے۔ زنا کرنا زنا نہ ہوا، یوں ہاتھ ملانے کی طرح ہو گیا آدمی کے لیے، ہے نا۔ وہ بولتے ہیں ہاتھ میں ہاتھ ملتا ہے تو کیا ہے، باڈی کے دو پارٹس ٹچ ہوتے ہیں، ویسے زنا کرتا ہے تو باڈی کے دو پارٹس ٹچ ہوتے ہیں، اس میں کون سی بڑی بات ہے۔ زنا کرنا انسان کا فنڈامنٹل رائٹ ہوا۔ 2013 میں پارلیمنٹ میں ہومو سیکسولیٹی پر بات ہوئی تو ایک مہان آدمی کھڑا ہو کر کہتا ہے کہ یہ میرا فنڈامنٹل رائٹ ہے۔ اب اس کو گالی دے کہ نہ دے، اس کا فنڈامنٹل رائٹ ہے۔
ایسا لگ رہا ہے جیسے اس کو سانس لینے سے روک دیا گیا، اس کو پانی پینے سے روک دیا گیا۔ زنا کو جسٹیفائی کیا جائے گا۔ اگر کوئی آدمی کھڑے ہو کر کہے کہ ہمارے سماج میں بار کنسپٹ کیا کہتے ہیں، باریں جتنی بار ہیں وہ سارے کے سارے بند ہو جانا چاہیے، تو ہیومن رائٹ کمیشن کے آدمی آ کے کھڑے ہو جائیں گے۔ کس کے؟ ہیومن رائٹ کمیشن کا آدمی، وہ جو کسی انسان کے مرنے پر بات نہیں کرتے، وہ اس بات پر آ کے گیان جھاڑیں گے کہ نہیں یہ تو ان کے فنڈامنٹل رائٹس ہیں۔ نام رکھا گیا زانی کا سیکس ورکر، وہ اب جاب ہو گیا، ایک طرح سے امپلائمنٹ ہے، وہ ایک طرح سے کیا ہو گیا؟ امپلائمنٹ ہو گیا۔ اس کے پیچھے سب سے بڑا کانسیپٹ کیا ہے جانتے ہو؟ لڑکا لڑکی برابر ہے۔ کیا ہے؟ لڑکا لڑکی برابر ہے۔ اگر لڑکا لڑکی برابر ہے تو لڑکی کو آزادی ہے، تو اس کے لیے کیا کرے؟ تو اگر لڑکی لڑکا برابر ہے، اس کو آزادی ہے، تو اس کو گھر کے باہر جانے کی پرمیشن ہونی چاہیے، اس کو بھی جاب کرنے کا پرمیشن ہونا چاہیے۔ وہ عورتیں جو جاب کرتی ہیں، آفس میں سیکرٹری کا کام کرتی ہیں، وہ شوہر کو ایک گلاس پانی لا کے نہیں دینا چاہتی ہے، ہم تمہارے غلام ہیں۔ اور آفس میں جا کے وہی لڑکی اپنے باس کو رجھانے میں لگی رہتی ہے تاکہ پروموشن مل جائے، اس کو پانی لا کر دے گی، اس کے جوتے لا کر کے دے گی، اس کو سگریٹ لا کر کے دے گی۔ یعنی جو اپنے شوہر کی خدمت کرنے کو بے عزتی سمجھتی ہیں، وہ دوسروں کے شوہر کے پاس جا کے اس کا بستر گرم کرنے کو وہ کیا سمجھتی ہیں؟ امپلائمنٹ سمجھتی ہیں۔ میں نے ایک دن کہا تھا کہ جو آئی ٹی سیکٹر میں جو لڑکیاں کام کرتی ہیں نا، وہ مردوں کے برابر تنخواہ مانگ لے اور پورے کپڑے پہن لے تو کل ہو کر کے 99% لڑکیوں کے جاب چھوٹ جائیں گے۔ مرد عورت برابر کہتے ہیں نا، تو مردوں کے برابر تنخواہ لو۔ مرد اگر 12,000 تنخواہ لیتا ہے نا تو وہ 8,000 میں جاب کرنے کو تیار ہے، 8,000 میں جاب کرنے کو تیار ہے۔ اب دیکھیں بڑے بڑے آفسوں میں ریسیپشن میں لڑکیوں کو بٹھا کر کے رکھا ہے، کیونکہ لڑکا وہ کام کرنا ہی نہیں چاہتا۔ گوئے ہم ریسیپشن میں بیٹھیں گے، اتنا پڑھ لکھ کر کے ہم ایم اے کر کے ریسیپشن میں بیٹھیں گے؟ ہم نہیں بیٹھیں گے، بھلے بے روزگار رہیں لیکن ریسیپشن میں ہم نہیں بیٹھیں گے۔ یہی نا حال ہے، لڑکیاں جاتی ہیں، وہ بھی ایم اے کر کے چلی جاتی ہیں، ریسیپشن میں بیٹھی رہتی ہیں۔ مرد جو کام نہیں کرنا چاہتا تو برابری میں ہو تو مرد جس نوکری کو ٹھکرا دے تم بھی ٹھکرا دو، یہ نہیں کرتی ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ لباس چھوٹے پہن کر آتی ہیں تاکہ باس خوش رہے۔ اگر پورا کپڑا پہن لے نا تو کل ہی نکال دیں گے، بولیں گے نہ کم پیسہ لے رہی ہو، نہ ہمارے آنکھ کو کوئی فائدہ ہو رہا ہے۔ ایک ای میل میں 4 جگہ تم اسپیلنگ مسٹیک کر رہے ہو، تم کو رکھ کے فائدہ کہ ہم لڑکوں کو نہیں رکھ لیں اسی پیسے سے؟ یہ آزادی کے نام پر عورتوں کا کیا استعمال ہو رہا ہے۔ دیکھیے پہلے زمانے میں بزرگ لوگ آپ لوگ دیکھے ہوں گے، جب کوئی منجن بیچنے آتا تھا تو کیا لاتا تھا؟ ایک بندر لاتا تھا چھوٹا سا، ڈگڈگی بجاتا تھا، وہ بندر ناچتا تھا، لوگوں کی بھیڑ جمع ہوتی تھی تو وہ سامان بیچتا تھا۔ آج وہی چیز ہے، کام وہی ہو رہا ہے، بس تھوڑا سا چینج کر دیا ہے۔ لڑکیوں کو نچوا دیا، اس سے پوسٹر لگوا دیا اور لوگوں کو بیچ دیا سامان۔ بندر کے جگہ ان لوگوں کا استعمال ہو رہا ہے۔ یہ بندر کو ریپلیس کیے ہیں، بیچارے بندر کا جاب کھا گئے یہ لوگ، بندر کو ریپلیسمنٹ ہوا ہے، اور لوگوں نے اس کو کیا سمجھا؟ امپلائمنٹ۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ وَيَظْهَرُ الزِّنَا، زنا عام ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگ روڈ پر زنا کریں گے، لوگوں کو بولنا ہوگا کہ ذرا ہٹو، ہم کو جانے کے لیے راستہ دو، اور وہی ہو رہا ہے۔ اب اسٹیشن میں کھڑے ہو جائیے، آپ کو ٹرین چھوٹ جائے لیکن سامنے سے مجال کے کوئی راستہ دے دے، آپ کو تو دھکا دے کے جانا ہوگا یا تو پھر ایکسکیوز می تھوڑا راستہ دیجیے گا، ہم کو جانے دیجیے، لگے ہوئے ہیں ریلوے اسٹیشن کے پاس لائن سے۔ اس لیے کہ گھر میں جائیں گے تو ماں باپ پیٹیں گے، کہاں جا رہے ہو، منہ کالا کر رہے ہو۔ اگر بیٹا ہو تو باپ کو پرواہ نہیں ہے، بیٹی ہو تو سب کو عزت پاتی ہے، سب کو ٹینشن ہوتا ہے کہاں بیٹی کہاں چلے گی، بیٹا ہو تو کسی کو پرواہ نہیں ہوتا۔ وہ کیا کریں گے؟ وہی ریلوے اسٹیشن جائیں گے، شاپنگ مالز چلے جائیں گے، کسی پارک میں چلے جائیں گے، اور پھر چل رہا ہے وَيَظْهَرُ الزِّنَا، زنا ظاہر ہوگا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ زنا ڈھکے چھپے طریقے سے نہیں ہوگا، ظاہری طور پر ہونا شروع ہو جائے گا۔ یہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سب قیامت کی نشانیاں ہیں۔ اور پھر یہی لوگ قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ زانی کو کیا قیامت کے دن سزا دی جائے گی؟ قیامت تک قبر میں کیا عذاب دی جائے گی؟ ایک بڑے سے تندور میں، آگ جلتے ہوئے تندور میں اس کو ڈال دیا جائے گا۔
اور وہ اس آگ میں جلتے رہیں گے یہاں تک کہ قیامت واقع ہو جائے گی۔ زنا، آخری بات آپ کو بتاؤں زنا کو لے کر کے، پہلے زمانے میں کسی کا افیئر ہوتا تھا نا، اس کو چھپا لیتا تھا، اسکول میں کوئی لڑکی پسند آ گئی چھپا لیتا تھا۔ آج کے زمانے میں اگر لڑکی پسند آئی ہے تو اس کا پرچار ہوتا ہے، واٹس ایپ، فیس بک، دوسرے چیزوں میں ظاہر اسٹیٹس لگایا جاتا ہے، باقاعدہ اس کا پرچار ہوتا ہے۔ پھر لڑکے لوگ ایک زمانے کے بعد تیری کتنی تھی؟ تو چار، میری تو 8-10 گرل فرینڈ رہ چکی ہے۔ یہ بھی فخر کی بات ہے کہ میرے 8-10 گرل فرینڈ رہی ہے۔ ایسا لگ رہا ہے جیسے اس نے گولڈ میڈل جیتا ہو اولمپک میں، یہ حال ہے۔ تو یظہر الزنا، زنا عام ہوگا، اور اتنا عام ہو جائے گا کہ حیا، شرم، یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ اور ان کو بڑھاوا کون دیں گے؟ ہمارے سماج کے وہ حضرات جو بزرگ کہلاتے ہیں۔ اب دیکھ لیجئے، ان سب چیزوں پر کھل کے بات کرنے سے سب سے پہلے بزرگ لوگ بنے تھے، کیا ضرورت ہے یہ سب پہ کھل کے بات کرنے کی؟ اب کچھ نہیں کر سکتے مولوی صاحب، بول کے کیا ہوگا؟ یہ سب بول کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس لیے کہ اس کو پتہ ہے نا، کہا جو مولوی صاحب جو جھاڑ رہے ہیں وہ میری بیٹی کے بارے میں بول رہے ہیں، تو وہی لوگ بولنے نہیں دیں گے۔ 5 وقت کے نمازی کے بچوں کا حال یہ ہے۔ ایک مرتبہ ایک حاجی صاحب مسجد ایک دکان میں وہ مسلح خریدنے آئے، تو بیوی برقعے میں تھی اور پوتی سب سے چھوٹا ڈریس پہنی ہوئی تھی۔ میں نے کہا کہ یہ کون ہے حاجی صاحب؟ میری پوتی ہے۔ میں نے کہا یہ جو برقع پہنا، بولے میری بیوی ہے۔ میں نے کہا بڑھاپے میں برقع پہنا دیا، جس کے اوپر برقع واجب نہیں اس کو پہنا دیا، اور جس کے اوپر واجب تھا اس کو پورا تو پہنا دیتے کم سے کم، گھٹنے سے بھی 2 بالش اوپر کپڑا پہن کے گھوم رہی ہے۔ کیا کریں گے مولانا، حالات ٹھیک نہیں ہیں۔ واہ، حالات ٹھیک نہیں ہیں۔ آپ کے کن پٹی میں کسی نے پستول رکھا تھا کہ یہ ڈریس پہنا؟ نہیں، بچے لوگ اب سمجھتے نہیں ہیں، اسی لیے نہیں سمجھتے ہیں کہ آپ کی حیا، شرم مر چکی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ موسیٰ علیہ السلام جب وہ 2 عورتوں کو، ان کے جانور کو پانی پلا دیے، پھر ایک جگہ جا کے بیٹھے سائے میں، اس کے بعد کہا رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ جاءت احداہما علی استحیاء، ان 2 عورتوں میں سے ایک عورت شرماتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی۔ یہاں پہ آدمی بیوی کو لے کر مارکیٹ جاتا ہے، سامان پسند کرنا ہے، بیوی کو آگے بڑھا، تم اچھا بارگیننگ کر لیتی ہو، تم ہی بات کر لو، ہے نا، تم اچھا بارگیننگ کر لیتی ہو۔ پھر وہ سائڈ میں کھڑا رہے گا، بارگیننگ کرو، پھر بارگیننگ کرے گی اپنے حساب سے، ہر چیز میں 10 روپیہ کماؤ، پھر اوور آل میں بھی اتنا کماؤ، پھر اتنا چھٹا نہیں وجہ سے اتنا کماؤ، یہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔